بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ مکی ماؤس کے متعلق کل ایک ویڈیو بنائی تھی، اس کا آج دوسرا حصہ۔ ان کے والٹ ڈزنی کے دماغ میں سینکرونائزڈ ڈائیلاگ آوازیں ریکارڈ کر کے ان کو کرداروں پر فٹ کرنے والی چیز کو سینکرونائزڈ ڈائیلاگ کہتے ہیں، والی فلم دی جاز سنگر سے متاثر ہو کر نئی سوچ کے ساتھ سنکرونائزڈ ڈائیلاگ والی دی جاز سنگر نے 1927 میں امریکہ میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ والٹ ڈزنی نے ایک ایسا کارٹون بنانے کا فیصلہ کیا جس میں اسکرین پر دکھائے جانے والے ایکشن کو ایک پیچیدہ طریقے سے موسیقی اور صوتی اثرات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے۔ اسٹیم بوٹ ویلی کا نیو یارک میں پریمیئر ہوا اور آوازوں کے ساتھ اس ایکشن کارٹون نے ہر جگہ کھلبلی مچا دی۔ جلد ہی پریس میں اس پر تبصروں اور تجزیوں نے شہ سرخیوں میں جگہ بنائی اور یوں لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ان جدید خطوط پر نئی اینیمیٹڈ اسٹوری نے دیکھنے والوں کو خوب پرجوش کیا اور اس کو بار بار دیکھنے کے لیے سینما کا رخ کرتے دکھائی دیا۔ ڈزنی نے کردار کی تیزی سے مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید تجربات کرنے کا فیصلہ کیا اور خود والٹ نے اپنے کردار مکی کی آواز مکی کی آواز خود کو اس میں شامل کیا۔ اسٹیم بوٹ ویلی کی کامیابی نے کارٹونوں کے ایک نئے دور کا آغاز کیا اور اس سے والٹ ڈزنی کا پوری انڈسٹری پر راج ہو گیا۔ اسی دوران ڈزنی نے 1937 میں آسکر ایوارڈز یافتہ سنو وائٹ اور سیون ڈوارفس بنا کر اپنے نام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ اس کے 5 سال بعد جب بامبی بنانے کی بات آئی تو اس میں وہ زندہ جانوروں کو اسٹوڈیو میں لانے کے ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں کو بھی دکھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیمروں سے لیس اپنے عملے کو جنگلوں میں بھیجا تاکہ اس بات کو فلمایا جا سکے کہ ایک جانور دراصل اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے، اور فنکاروں کے مطالعے کے لیے بنائی گئی اس فلم میں محسوس کیا کہ وہاں ایک بہت اچھی کہانی تھی جو کبھی سامنے نہیں لائی گئی۔ اس تجربے سے متاثر ہو کر انہوں نے دستاویزی فلموں کا ایک سلسلہ ٹرو لائف ایڈونچر شروع کیا جس میں جنگل میں جانوروں کی زندگیوں کی ایک دلکش جھلک پیش کی گئی۔ اس میں ڈزنی کی فلم سازوں کی ٹیم نے ٹیکنالوجی اور اختراع کی حدود کو آگے بڑھایا۔ اسٹوڈیو نے طویل فاصلے کے لینس اور پانی کے اندر کیمروں کے استعمال کا آغاز کیا جس سے ناظرین کو جنگلی حیات کے رویے اور ماحولیاتی نظام کے پیچیدہ نظام کی بے مثال تفصیل سے متعلق جاننے کا موقع ملا۔ والٹ ڈزنی کی اس سیریز نے کئی اکیڈمی ایوارڈ جیتے، جن میں 1954 میں دی لیونگ ڈیزرٹ کے لیے پہلی بار بہترین دستاویزی فلم کا آسکر ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اس سیریز میں کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو آگاہی دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تاہم ڈزنی نے انڈسٹری میں اپنی تباہی سے راج کرنے تک کے سفر پر بات کرتے ہوئے کہا، پچھلے چند سالوں میں ہم نے بہت سے مختلف شعبوں میں قدم رکھا ہے۔ میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے کہ بلندیوں کا سفر ایک چوہے سے شروع ہوا تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔